तुम, कौमों की इज्जत तुमसे है, तुम घर की हो शहजादियां, लेकिन पाकिस्तान की इज्जत तुम सबसे है। आज की इस पुरवकार तकरीब में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आप तमाम लोगों ने अपनी मसरूफियत से वक्त निकालकर ISF गर्ल्स चैप्टर स्पेशली नायला और उसकी टीम को कामयाब साबित कर दिया। मैं इंतहाई मशकूर हूँ साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन तहरीक इंसाफ जनाब इमरान खान साहब की और असद उमर साहब की, जिन्होंने ISF गर्ल्स चैप्टर के इस कन्वेंशन में शिरकत करके 4 चांद लगा दिए हैं। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, वक्त का ज़ाया किए बगैर मैं स्टेज पर दावत दूंगी तिलावत कुरान पाक के लिए नूर हफीज को। प्लीज कम ऑन द स्टेज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन थक़ीला। इन्ना नाशिअतल लैलि हिय अशद्दु वत्अन व अक़वमु क़ीला। إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाह। आप सब लोग मेरे समेत खान साहब से मिलने के लिए और उनकी स्पीच सुनने के लिए बेताब हैं। आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि तमाम लड़कियां अपनी सीट्स पर खड़े हो जाएं और कौमी तराना तकरीब को आगे बढ़ाते हुए अब मैं दावत दूंगी कौम की उस बहादुर बेटी को जिसने मुश्किल हालात के बावजूद हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए ISF गर्ल्स चैप्टर को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है। आप सबकी भरपूर तालियों के साथ नायला खान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सबसे पहले आप मेरी तमाम ISF की गर्ल्स मुझे ये बताएं कि अपने कायद को अपने बीच पाके कितना खुश हैं आप लोग। खान साहब, इस दिन का हमें कई सालों से इंतजार था, लेकिन आखिरकार ये हमारा ख्वाब पूरा हो सका हमारे उस्ताद मोहतरम असद उमर साहब की वजह से। आज हम सब जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हम एक तारीख रकम करने जा रहे हैं। पाकिस्तान की कोई भी सियासी पार्टी, इवन वो सियासी पार्टी जिनको खातून लीड कर रही थी या कर रही हैं, उन्होंने भी अपनी स्टूडेंट फेडरेशन स्पेशली गर्ल्स को इतना एम्पावर नहीं किया जितना हमारी PTI ने किया। कि हमारे कायद, हमारे लीडर आज स्पेशली खसूसन अपनी गर्ल्स स्टूडेंट से मिलने आए हैं, अपनी बेटियों से मिलने आए हैं, और इसका एजाज़ हमारे PTI, हमारे जनरल सेक्रेटरी असद उमर साहब और हमारे कायद इमरान खान साहब को जाता है। खान साहब, यहाँ पे जितनी भी लड़कियाँ मौजूद
کردار کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ یہ اس لیے آئی ہیں کہ ان کو کسی عہدے کی لالچ ہے یا کوئی اور مفاد ہے، یہ صرف اس لیے آئی ہیں کہ ان کو ایسے مستقبل کی ضرورت ہے، یہ ایسا مستقبل چاہتی ہیں جہاں پہ یہ حقیقی آزادی کی سانسیں لے سکیں، وہ حقیقی آزادی جس کا مقصد آپ نے ہمیں دیا، جس کی بنیاد آپ نے ہماری زندگیوں میں رکھی۔ خان صاحب، یہ ملک 75 ایئر سے تقسیم در تقسیم ہوتا رہا، کوئی ایسا قائد نہیں آیا جو اس قوم کو ایسے ایک جا کر لے جیسے ہمارے قائد اعظم نے کیا۔ اس ملک کو 31 وزیر اعظم، بلکہ میں کہوں گی کہ 30 وزیر اعظم ملے، آپ تو ہمارے قائد تھے، آپ تو ہمارے لیڈر تھے، 30 وزیر اعظم ملے اس ملک کو، لیکن کوئی ایسا قائد نہیں مل سکا جو قائد اعظم کے نقش قدم پہ چلے۔ ایک ہی قائد ملا، ایک ہی رہنما ملا۔ میں آپ سب سے پوچھتی ہوں، کون ہے وہ قائد؟ کون ہے وہ رہنما؟ خان صاحب، آپ نے ہمارے بزرگوں کے فلسفے کو عملاً ثابت کیا۔ ہم نے علامہ اقبال کی خودی کے فلسفے کو پڑھا ہے، ہم نے علامہ اقبال کے ہارڈ ورکنگ فلسفے کو پڑھا ہے، لیکن آپ نے عملاً طور پر ثابت کر دیا کہ اگر انسان میں خودی ہو اور محنت ہو تو چاہے دنیا کی سپر پاور کیوں نہ ہو، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آپ نے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ کے 10 سال بعد کی زندگی کی فلسفی کو سمجھایا۔ آپ نے ہمیں یہ عملاً سکھایا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال میں عرب کے مختلف قبیلوں کو ایک قوم بنا سکتے ہیں تو آپ ان کے نقش قدم پہ چل کے اس پاکستانی ہجوم کو قوم کیسے نہیں بنا سکتے؟ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چل کے اس پاکستانی ہجوم کو ایک قوم بنا دیا، اور پچھلے 4 مہینوں میں نظر آیا ہمیں کہ ہمارا اس قوم کا جس کو آپ نے بنایا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آخر میں یہ کہوں گی خان صاحب کہ یہ جو قوم آپ نے بنائی ہے، خصوصاً اس قوم کی بیٹیاں وہ بہادر بیٹیاں بن چکی ہیں کہ یہ نہیں ڈری نہ 10 اپریل کی رات کو، یہ نہیں ڈری 25 مئی کے دن کو، یہ نہیں ڈری 21 اگست کی آدھی رات کو، اور یہ نہیں ڈرتی کسی شیلنگ سے، یہ نہیں ڈرتی کسی ڈنڈے سے، اور یہ نہیں ڈرتی کسی ان نون نمبر کی کال سے۔ یہ آپ کے ساتھ کھڑی ہیں ہر ظلم میں، ہر مشکل میں، اور یہ ہر طوفان کا سامنا کر سکتی ہے۔ میں آخر میں اپنے استاد محترم اسد عمر صاحب کا شکریہ ادا کروں گی کہ اس 25 سال کی عمر میں انہوں نے جو میری سیاسی تربیت کی وہ ان تمام بیٹیوں کے لیے ایک انسپریشن ہے۔ اسد صاحب، میرے استاد محترم خان صاحب اور ہمارے لیڈر عمران خان کو ہمارے ساتھ ہمارے ایونٹ میں لے کے آئے۔ میں اپنی ٹیم کا، مجھے اسپیشلی خان صاحب کہا تھا کہ ہمارے نام جلدی آپ لے لیں، جلدی لے لوں گے، نام کہا تھا انہوں نے کہ لازمی آپ لوگوں نے لینے، تو ماریا ہے، عروبہ ہے، قرۃ العین ہے، عرشیہ ہے، ابیہ ہے، ردا ہے، سارہ ہے، اور فضا ہے، الواز ہے، تکسر ہے۔ یہ میری ساری ٹیم، انہوں نے بہت محنت کی ہے، جن کے نام میں مس کر گئی ہوں اس کے لیے معافی چاہتی ہوں۔ یہ بہت محنت کی لڑکیاں ہیں، آپ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ بالکل، خان صاحب ہمارے قائد ہیں، ایک عظیم لیڈر یہاں پر موجود ہے، گرم جوشی تو بنتی ہے۔ پھر میرے
سمیت ان تمام لڑکیوں کی خواہش بھی تھی اور ان لوگوں کو دل سے بھی چاہتی تھی کہ خان صاحب موجود ہو جہاں پر وہ جائیں, اور آج ان لوگوں کی خواہش میرے سمیت پوری ہوئی ہے. اب میں اسٹیج پر دعوت دوں گی اس شخصیت کو جس نے بہت سپورٹ کیا ہے, لڑکیوں کے لیے بہت کام کیا ہے, آئی ایس ایف کی تنظیم کے لیے بہت کام کیا ہے, آئی ایس ایف گرلز چیپٹر کا اس سٹیج تک, اس لیول تک لانے کے لیے ان کا بہت عمل دخل ہے. آپ سب کی بھرپور تالیوں کے ساتھ جنرل سیکریٹری پی ٹی آئی آصف عمر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلے تو وہ بکی جس نے قرأت کی تھی, ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت قرأت کی تھی. یہ چیئرمین صاحب, مجھے ابھی ریسنٹلی میری برتھ ڈے تھی تو مجھے بہت سارے کیکس ملے, لیکن جو سب سے خوبصورت کیک جو مجھے ملا وہ آئی ایس ایف گرل سے ملا, جس کے اوپر لکھا ہوا تھا ہیپی برتھ ڈے فرام یور ڈاٹرز. تھینک یو ویری مچ. اچھا, میں تقریر نہیں کروں گا, بالکل چھوٹی سی ایک آپ سے وعدہ لے کے جانا ہے, نائلہ سے بھی اور آپ سب سے بھی. یہ ایونٹ میں نے کس لیے ارینج کیا تھا؟ یہ ایونٹ اس لیے ارینج کیا ہے کہ میں نے دیکھا ہے پریکٹیکلی, عملاً میں نے اپنی زندگی کے اندر دیکھا ہے کہ پاکستان کی بچیاں جو ہیں ان کو جب بھی برابر کا موقع ملے گا مقابلہ کرنے کا, تو کوئی پہلوانی یا کوئی اور ایسی ویٹ لفٹنگ ہو تو اور چیز ہے, لیکن باقی زیادہ تر چیزوں کے اندر وہ لڑکوں سے بہتر پرفارم کر سکتی ہیں. آپ کی ممبرشپ کیمپین جو بدقسمتی سے پچھلے ہم نے 3-4 سال ضائع کیے اور بالکل آئی ایس ایف کی ہم نے گروتھ روکی ہوئی تھی, تو ممبرشپ کیمپین شروع ہو چکی ہے. تو اب میں نے آپ سے ایک وعدہ لے کر جانا ہے کہ جتنی ممبرشپ گرلز کریں گی وہ لڑکوں سے زیادہ کریں گی. تیار ہو؟ مجھے ہر شہر میں پاکستان کے آپ کا پیغام جانا چاہیے. چیئرمین نے خود ٹائم نکالا ہے آپ کے اس ایونٹ کے لیے. اس سے کم اتنا تو بنتا ہے کہ پاکستان کی تاریخ کی کسی بھی اسٹوڈنٹ یونین کی گرلز کی سب سے بڑی ممبرشپ مجھے چاہیے. ٹھیک ہے جی؟ اچھا, تھوڑی سی صرف میں آپ کو یہ بات بولوں گا کہ تھوڑا سمجھنے کے لیے کہ یہ جو اس وقت عمران خان جو جد و جہد کر رہے ہیں, یہ ساری تحریک جو چل رہی ہے, اس کا آپ کی زندگی پہ اثر کیا ہے؟ دیکھو, کوئی بھی انسان, اور آپ نے ابھی آگے بڑھنا ہے, بڑے بڑے زندگی میں کام کرنے ہیں, لیکن یہ یاد رکھنا کہ کوئی بھی بڑا کام آپ زندگی میں اس وقت تک نہیں کرو گے جب تک آپ جد و جہد نہیں کرو گے, آپ فیصلے کرنے میں آزاد نہیں ہوگے. اور یہ عجیب سی آپ کو بات لگے گی, غلط فیصلے نہیں کرو گے, غلط فیصلے کھا کے نقصان برداشت کرو گے, گرو گے, پھر اٹھو گے, پھر مقابلہ کرو گے, پھر ہی آپ بڑی منزل پہ پہنچتے ہو. اس لیے جو ایک انسان کی زندگی میں, ایک انفرادی زندگی کے اندر یہ حقیقت ہے, یہی چیز قوموں کے لیے ہوتی ہے. جب تک قوم اپنے فیصلے کرنے کے لیے آزاد نہیں ہے, وہ کبھی بھی بڑی عظیم قوم نہیں بن سکتی. اس لیے آزاد تو ہو گئے ہم, لیکن 75 سال سے ایک کرائسس سے نکلتے ہیں, دوسرے کرائسس میں چلے جاتے ہیں. جو قوم بننا تھا وہ نہیں بن سکے, اور اس کی بنیادی جو اس کی جڑ ہے وہ اس بات کے اندر ہے کہ قوم آزاد ہی نہیں ہوئی حقیقی طور کے اوپر. تو عمران خان کی یہ جو جدوجہد ہے, اس سے عمران خان کی تو اللہ تعالیٰ 30-40 سال تو کم سے کم اور زندہ رکھے, لیکن پھر بھی آدھی سے زیادہ زندگی تو گزر چکی ہے. آپ لوگوں کی 80% زندگی باقی ہے. سو یہ جدوجہد آپ کے لیے ہے. اگر آپ نے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو کے اس مشکل وقت کے اندر ہمت دکھا دی, ان نون نمبرز کی کال سے گھبرائے نہیں, تو انشاءاللہ تعالی پاکستان حقیقی طور پہ آزاد ہوگا, اور وہ ملک بنے گا جو ساری دنیا میں آپ باہر جاؤ گے تو سب آپ کو دیکھ کر آپ کو رش کریں گے دیکھ کے کہ پاکستانی آیا ہے. بہت بہت شکریہ. صاف چلی شفاف چلی تحریک انصاف چلی, صاف چلی شفاف چلی.
بہت پیاری سپیچ کی ہے اور ہمیں چاہیے کہ جتنا اسد عمر صاحب نے ہمیں تلقین کی ہے, جدوجہد کرنے کا کہا ہے, محنت کرنے کا کہا ہے, ہم سب اتنی محنت کر کے کسی رتبے پر فائز ہو جائیں. اب فائدہ ایک ہے اس قوم کا, نقصان بھی ایک ہے. ایک ہی سب کا نبی, دین بھی ایک, ایمان بھی ایک, حرم پاک بھی, اللہ بھی, قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات تھی, ہوتے جو مسلمان بھی ایک. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں, کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ سو لیڈیز اینڈ جینٹلمین, اب میں اسٹیج پر مدعو کرنا چاہوں گی اس عظیم شخصیت کو جس پر پاکستان کے عوام کی تمام امیدیں جڑی ہیں. غریبوں کی آخری ساز, آخری آس, ہم سب کی پہچان, پاکستان کی پہچان, پاکستان کی شان. بھرپور